ایک زمانے میں جنگل کے دل میں لیو نامی ایک عقلمند بوڑھا شیر اور روبی نام کا ایک چالاک چھوٹا خرگوش رہتا تھا۔ لیو جنگل کا بادشاہ تھا جس کی طاقت اور حکمت کی وجہ سے تمام جانور اس کی تعریف کرتے تھے۔ دوسری طرف رابی اپنی تیز سوچ اور وسائل کے لیے جانا جاتا تھا۔ مہاراج، رابی نے کہا، میں نے جنگل کے اندر ایک ایسے جادوئی کنویں کے بارے میں سنا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ اگر ہم مل کر کام کریں تو ہم اسے تلاش کر کے پورے جنگل میں پانی پہنچا سکتے ہیں۔ لیو نے روبی کے خیال سے متاثر ہو کر خرگوش کی حکمت پر بھروسہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ شیر اور خرگوش ایک ساتھ سفر پر نکلے۔ اس دن سے آگے لیو اور روبی جنگل کی متحرک جوڑی بن گئے جو تمام جانوروں کو وہ طاقت سکھاتے ہیں جو اتحاد اور تعاون سے حاصل ہوتی ہے۔ اور اس طرح شیر اور خرگوش ہم آہنگی سے رہتے تھے اور آنے والی نسلوں کے لیے اپنے جنگل کے گھر کی بھلائی کو یقینی بناتے تھے۔ آخرکار کئی دنوں کی مہم جوئی کے بعد وہ ایک خوبصورت کلیرنگ میں چھپے جادوئی کنویں تک پہنچ گئے۔ کنواں خالص کرسٹل صاف پانی سے چمک رہا تھا۔ لیو نے اپنی آنکھوں میں تشکر کے ساتھ روبی کی ذہانت اور تعاون کا شکریہ ادا کیا۔ جانوروں نے مل کر کنویں سے پانی اپنے قحط زدہ گھر تک پہنچایا۔ جنگل ایک بار پھر پھلا پھولا اور لیو کو کمی بنٹی کے چھوٹے۔ لیو کی طاقت نے رکاوٹوں کو صاف کرنے میں مدد کی، جبکہ روبی کے چھوٹے سائز نے اسے گھنے پودوں میں گھومنے پھرنے کی اجازت دی۔ جیسے جیسے وہ جنگل میں گہرائی میں گئے، انہیں چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا۔ رابی نے اپنی ہوشیاری کا استعمال کرتے ہوئے سانپوں کو مار ڈالا اور پھندوں سے بچایا، جبکہ لیو کی دھاڑ نے کسی بھی ممکنہ خطرات کو خوفزدہ کر دیا۔ راز ایک دن جنگل میں شدید قحط پڑ گیا۔ جانور اپنی بقا کے لیے پریشان تھے۔ لیو بادشاہ ہونے کے ناطے حل پر بات کرنے کیا ایک دن جنگل میں شدید قحط پڑ گیا اور پانی کی کمی ہو گئی۔ جانور اپنے لیے ایک میٹنگ بلائی۔ روبی چھوٹے لیکن ہوشیار ہونے کی وجہ سے ایک منصوبہ تجویز کیا۔ ایک زمانے میں جنگل کے دل میں لیو نامی ایک عقلمند بوڑھا شیر اور روبی نام کا ایک چالاک چھوٹا خرگوش رہتا تھا۔ لیو جنگل کا بادشاہ تھا جس کی طاقت اور حکمت کی وجہ سے تمام جانور اس کی تعریف کرتے تھے۔ دوسری طرف رابی اپنی تیز سوچ اور وسائل کے لیے جانا جاتا تھا۔ مہاراج، رابی نے کہا، میں نے جنگل کے اندر ایک ایسے جادوئی کنویں کے بارے میں سنا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ اگر ہم مل کر کام کریں تو ہم اسے تلاش کر کے پورے جنگل میں پانی پہنچا سکتے ہیں۔ لیو نے روبی کے خیال سے متاثر ہو کر خرگوش کی حکمت پر بھروسہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ شیر اور خرگوش ایک ساتھ سفر پر نکلے۔ اس دن سے آگے لیو اور روبی جنگل کی متحرک جوڑی بن گئے جو تمام جانوروں کو وہ طاقت سکھاتے ہیں جو اتحاد اور تعاون سے حاصل ہوتی ہے۔ اور اس طرح شیر اور خرگوش ہم آہنگی سے رہتے تھے اور آنے والی نسلوں کے لیے اپنے جنگل کے گھر کی بھلائی کو یقینی بناتے تھے۔ آخرکار کئی دنوں کی مہم جوئی کے بعد وہ ایک خوبصورت کلیرنگ میں چھپے جادوئی کنویں تک پہنچ گئے۔ کنواں خالص کرسٹل صاف پانی سے چمک رہا تھا۔ لیو نے اپنی آنکھوں میں تشکر کے ساتھ روبی کی ذہانت اور تعاون کا شکریہ ادا کیا۔ جانوروں نے مل کر کنویں سے پانی اپنے قحط زدہ گھر تک پہنچایا۔ جنگل ایک بار پھر پھلا پھولا اور لیو کو کمی بنٹی کے چھوٹے۔ لیو کی طاقت نے رکاوٹوں کو صاف کرنے میں مدد کی، جبکہ روبی کے چھوٹے سائز نے اسے گھنے پودوں میں گھومنے پھرنے کی اجازت دی۔ جیسے جیسے وہ جنگل میں گہرائی میں گئے، انہیں چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا۔ رابی نے اپنی ہوشیاری کا استعمال کرتے ہوئے سانپوں کو مار ڈالا اور پھندوں سے بچایا، جبکہ لیو کی دھاڑ نے کسی بھی ممکنہ خطرات کو خوفزدہ کر دیا۔ راز ایک دن جنگل میں شدید قحط پڑ گیا۔ جانور اپنی بقا کے لیے پریشان تھے۔ لیو بادشاہ ہونے کے ناطے حل پر بات کرنے کیا ایک دن جنگل میں شدید قحط پڑ گیا اور پانی کی کمی ہو گئی۔ جانور اپنے لیے ایک میٹنگ بلائی۔
روبی چھوٹے لیکن ہوشیار ہونے کی وجہ سے ایک منصوبہ تجویز کیا۔